نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العلي العظيم. آج پھر ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 لے کر حاضر ہوا ہوں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آج بندش کے حوالے سے، اس آیہ کریمہ سے بندش کے حوالے سے ایک عمل پیشی خدمت ہے. اس سے پہلے میں اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا چلوں کہ یہ کائنات بنانے سے 1000 سال پہلے سے کم و بیش اللہ ہی جانتے ہیں تعداد کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو پڑھا، سورہ یاسین کو پڑھا، فرشتوں نے سنا. تو جب اللہ نے پڑھا اور فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے سن کے کہا کہ واہ، کیا وہ فلاح والی، کیا وہ خوشحال امت ہوگی جس پر یہ نازل کی جائے. کیا کمال کی وہ امت ہوگی جس کو یہ کمال کی صورت ملے گی. سورہ یاسین قرآن الحکیم فرقان المجید کا دل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جس طرح ہر انسان یا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن الحکیم کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قول من رب الرحیم ہے. اور یہ آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، یہ کچھ اقوال کے مطابق یہ کسی شریف سمجھانے کے لیے ایک وہ بتایا کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی موٹی شریان کا کام کرتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کما حق کا فائدہ قرآن سے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس قرآن کی وجہ سے اپنی خوشنودی عطا فرمائے. اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورت کو پڑھا، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص نے صبح پڑھا اس کی شام تک اسے تکلیفیں اس سے دور کر دی جاتی ہیں، آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں. جس نے شام کو پڑھا صبح تک اس کی تکلیفیں دور کر دی جاتی ہیں، اس کو امن عطا کر دی جاتی. تو اب آتے ہیں اس عمل کی طرف، جو بندش کے حوالے سے عمل کئی لوگوں کے اصرار پر یہ عمل دے رہا ہوں. لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا، بندش کے حوالے سے کسی پر کسی چیز کی بندش قرآن کے ذریعے سے لگانا، تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ اگر کسی نے کسی پر ناجائز کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے، پھر اسی پر یہ الٹا پڑے گا. اگر کوئی ناجائز غلط جگہ استعمال کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار خود ہے، اس کا ذمہ دار خود ہے. اور یہ وہ ایک آیت ہے جو میں بتانے لگا ہوں کہ پہلے لوگ اس کو جب بچہ گھر سے نکلتا تو اس کو پڑھ کے دم کر کے اس کو نکالا جاتا ہے گھر سے، اور اس نیت سے دم کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر موذی شے سے اس کو محفوظ رکھے، ہر تکلیف دہ چیز سے اس کو محفوظ رکھے. اور اس کو محفوظ بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک حصار ہے، بہترین حصار ہے. یہ پڑھنے والا یوں سمجھ لیں کہ بلٹ پروف ہو جاتا ہے. اس کے دشمنوں کے درمیان، حاسدین کے درمیان ایک دیوار بن جاتی ہے. اور بعض وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ چل رہا ہو تو دشمنوں کو نظر نہیں آتا، حاسدین کو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. بڑی جگہ پہ یہ آیت جو لوگ سمجھتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اور حقیقت ہے کہ یہ واقعی اس آیت کی تفسیر بڑی، ویسے تو قرآن الحکیم فرقان المجید کی پوری قرآن کے ایک ایک حرف کی تفسیر بڑی کمال کی تفسیر ہے. تو
یہ سمجھ لیں کہ دو چیزوں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کرنی چاہیے۔ بندش بھی ایسے ہی ہوتی ہے، کسی ناجائز جگہ پر یا کسی بیوی کا خامن کسی برے کام میں یا بری عورتوں کے چکر میں پڑ گیا، یا کسی عورت کے پیچھے لگ گیا، یا عورت نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا، ناجائز کوئی رشتہ ایسا بن چکا ہے، گناہ والا رشتہ بن چکا ہے، یا ماں کا بیٹا کسی غلط راستے پہ چل پڑا، یا کوئی آپ کا دشمن آپ سے بد کلامی کرتا ہے، آپ کو گالی گلوچ دیتا ہے، آپ کو گالی سے زبان سے اذیت دیتا ہے، اور آپ کو اس کی بڑی تکلیف اور آپ اس کی زبان بند نہیں کر سکتے، یا کوئی ایسا دشمن جس کو آپ اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ عمل بڑا کارآمد ہے، بڑا ہی زود اثر ہے۔ ویسے بھی اگر آپ سورہ یاسین کو پڑھیں نا، ایک چھوٹا سا اس کا وظیفہ بھی آپ کو دیتا چلوں کہ اگر ویسے بھی آپ سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کریں تو جب ہی آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پر آئیں گے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ پر جب آئیں گے تو اس آیت کو 33 دفعہ پڑھ کے اپنے پر دم کر لیں گے، اور جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ وہ مقصد آپ کا پورا فرما دیں گے۔ اگر گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں، 9 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، اور اس نیت سے دم کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر تکلیف دینے والی چیز سے محفوظ رکھے، تو انشاءاللہ آپ کو حشرات الارض سے لے کر، یعنی کہ زمین کے چھوٹے سے کیڑے سے لے کر کسی بڑے اژدہے تک اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھیں گے، اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور بعض اوقات اللہ انہی چیزوں سے آپ کی حفاظت فرما لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ پہلے اصحاب میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، صالحین میں سے جب کوئی بچہ گھر سے نکلتا تو ماؤں نے یاد کی ہوئی ہوتی تھی، باپوں نے یاد کی ہوئی ہوتی تھی، وہ اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کر کے باہر بھیجتے، تو بچے جس طرح سے جاتے اسی طرح صحیح سلامت واپس گھر پہنچ جاتے۔ آج کل ہم حفظ متقدم کے طور پر ویکسینیشن میں کرواتے ہیں، لیکن اس ویکسینیشن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خدارہ اس کو بھی اگر آپ استعمال میں لیتے ہیں تو یہ آپ کو اس سے زیادہ، ایک ویکسین سے زیادہ آپ کو اس کے اچھے اثرات ملیں گے، اور اللہ رب العزت اور ثواب کا ثواب ہے، پھر عادت پڑ جائے گی یہ پڑھ کے اس سے استفادہ حاصل کرنے کی۔ اب اس کے عمل کی طرف آتا ہوں۔ عمل یوں ہے کہ آپ نے اسی آیت کو پڑھنا ہے، وَجَعَلْنَا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، بلکہ یہاں پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے آپ، بغیر بسم اللہ کے آپ اس آیت کو، خالی اس آیت کو پڑھیں گے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے 21 دفعہ، 21 کالی مرچیں لینی، 21 کالی مرچیں لے کے اس کے اوپر آپ نے 21 دفعہ اس آیت کو، ایک مرچ کے اوپر 21 دفعہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ فلاں بن فلاں، جب آپ نے پڑھا نہیں یہ آیت پڑھ لی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فلاں بن فلاں میرے بارے میں جو بد زبانی، بد کلامی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، اس معاملے میں اس کی زبان بند ہو۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فلاں بن فلاں میرے بارے میں جو بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، وہ اس معاملے میں اس کی زبان بند ہو، یا جو بھی آپ اپنی زبان میں جس طرح سے آپ کہنا چاہیں، اور اگر فلاں بن فلاں، یعنی اگر کسی کا نام زید ہے، ماں کا نام فاطمہ ہے تو زید بن فاطمہ، ٹھیک ہے نا؟ اگر عورت ہے، مطلب کسی کا نام زاہدہ ہے تو ماں کا نام فاطمہ ہی ہے تو زاہدہ بنت فاطمہ، اس کی بد زبانی بند۔ تو یہ آپ کسی پر بھی ایک مرچ پر 21 دفعہ پڑھا، ایسے ہی پڑھا، اس کو ساتھ میں آگ جلا لی، اس کو آگ میں ڈال دیا، اور یہ اس تصور سے ڈالا کہ اس کے اوپر جو میرے سے بد زبانی یا بد کلامی وہ کرتا ہے یا کرتی ہے، وہ اس مرچ کے ساتھ اس کی بد کلامی جل گئی، راکھ ہو گئی، اب وہ بد زبانی میرے سے نہیں کر سکتا، اس کی بد زبانی پہ تالا لگ گیا، آگ نے اس کو بند دیا۔ پھر دوسری مرچ ایسے ہی، پھر تیسری مرچ ایسے ہی، پھر چوتھی مرچ ایسے ہی، حتیٰ کہ 21 مرچیں آپ نے ایسے ہی کرنا، اور ہر مرچ پر 21 دفعہ آپ نے ایسے ہی
پڑھنا ہے اور یہ کام اپنے ہفتے کو کرنا ہے یا منگل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بڑا ہی، ایک ہفتے کو شروع کریں گے تو منگل کو، اور پھر ہفتے کو، اور پھر منگل کو، 4 دن کافی ہے۔ ویسے تو یہ 21 دن ہی چلتا ہے، ہفتے سے شروع کر لیں تو پھر روزانہ چلتے جائیں اور 21 دن پورے کر لیں۔ انشاءاللہ ایسی زبان آپ کے دشمن کی آپ کے بارے میں بند ہوگی کہ دوبارہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ جو مرضی ہو، لیکن وہ دوبارہ آپ کے خلاف زبان نہیں بولے گا۔ آپ اس کی بد زبانی سے، بد کلامی سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ عمل نہیں کرتے، آپ ایسے سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور ہر دفعہ یہ آیت پڑھ لیتے ہیں 33 دفعہ، ٹھیک ہے نا، اور اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس طرف جاتے نہیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے آپ کے اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اللہ کے اجر میں اضافہ ہوگا، اللہ آپ کو بہت راضی ہوگا۔ تکلیف سہنا، برداشت کرنا اسلام میں اس کا بہت اہم دخل ہے، تو یہ بہت بہتر ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر برداشت نہ ہوتا ہو، بعض لوگوں میں برداشت کم ہوتی ہے، برداشت نہ ہوتا ہو، تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر نہ بھی کریں، تھوڑا برداشت کر لیں، تو پھر بھی اس کی زبان بند ہو جائے گی، لیکن یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو آج کا یہ عمل آپ اس کو قبول فرمائیں، اور میں اپنے ہر پڑھنے والے کو جو مجھ سے وجعلنا من بین ایدیہم کی پڑھائی لے چکے ہیں، اور جو اس کے زکوٰۃ کو پوری ادا کر چکے ہیں، اور جو اس کا مکمل اس سے فیوز لے رہے ہیں وہ بھی، اور جو نئے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں وہ بھی، اور جو منسلک نہیں ہوئے لیکن میرا یہ کلپ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو وہ بھی اگر اس کو ویسے روٹین میں ہر خاص وہاں اس کو روٹین میں سورہ یاسین پڑھیں، اور ہر دفعہ جب اس آیت پر پہنچے تو 33 دفعہ اس آیت کو پڑھ کے آپ آگے نکل جائیں، تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس کے بھی آپ کو بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے، بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے، اور ہر وقت آپ ایک پروٹیکشن میں رہیں گے، اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے گرد ایک اللہ رب العزت نے ایک پروٹیکشن کا آلہ سا بنا دیا ہوا ہے، آپ ایک حصار کے اندر ہو، آپ کو یہ محسوس ہوگا بغیر۔ اور جب یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے تو کسی سے ذکر نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور سورہ یاسین کو روزانہ ایک عادت بنا رہے ہیں، جو مرضی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور یہ والا جو عمل ہے 33 دفعہ والا، یہ میری طرف سے ہر کسی کو اس کی اجازت ہے، وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ اس کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب پر خیر عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب پر رحم عطا فرمائے۔ اس جمعے کو ہمارے یہاں ماہانہ محفل، ہر مہینے کے آخری جمعے کو ہمارے یہاں ایک ماہانہ محفل ہوتی ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد دعائیں خیر ہوتی ہے۔ ہر مہینے کے آخری جمعے کو، جمعے کے وقت، جمعے سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے محفل ہوتی ہے، اور اس محفل میں اگر کوئی صاحب دعا کروانا چاہے تو وہ مجھے لکھ کر بھیج سکتا ہے، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ سورہ یاسین کے بے شمار فوائد ہیں سورہ یاسین کے حوالے سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس جمعے کو سورہ یاسین بھی پڑھیں ساتھ میں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے گھر کی رونق کو سورہ یاسین سے مزین کریں، سورہ یاسین سے مزین کرو، خود پڑھو یاسین کو، اور بچوں کو یاسین پڑھاؤ، بچوں کو یاد کراؤ یاسین، اور وہ بڑے ہی کمال کے دل ہیں جن کے دلوں میں سورہ یاسین جو حفظ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے سینوں میں سورہ یاسین کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یاسین کے مطابق، اس سورہ مطابق چلنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔